بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہم نے 7ویں آیت پڑھی تھی اس میں متشابہ اور محکم آیات کی ڈسکشن تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اور جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، تو وہ ان پہ محکم آیات کو بھی اسی طرح مانتے ہیں اور جو متشابہ آیات ہیں ان پہ بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اس آیات میں 8ویں 9ویں میں ان کی دعا ڈسکس کی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہمارے دل بھی کہیں پھر نہ جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اگر آپ نے ایمان لے آئے ہیں تو آپ نے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اپنے جو ایمان ہے اس کو یہ سمجھنا ہے، یہ ماننا ہے حقیقتاً دل سے کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ ورنہ اگر کہیں آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائیں گے اور اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا آپ کو اس خبط میں ڈالنا کہ آپ دوسروں سے سپیریئر ہیں اور بہتر ہیں اور آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ کو جو علم آیا ہے، آپ کو جو اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہے، آپ نے اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا ہے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں یہ سمجھ گیا، اور آگے پھر ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ کہیں میں ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤں۔ اور یہ ہے وہ جو ان کی دعا ڈسکس ہوئی ہے، اور وہ اس سے اگلی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے متشابہ آیات میں آپ کو پتہ ہے آخرت کی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں، وہ جو منافقین تھے، وہ آخرت میں نہیں مانتے تھے، تو وہ اس کی ڈیٹیل پوچھنا شروع ہو جاتے تھے کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ تو جو مومنین ہیں وہ جب متشابہ کو مانتے ہیں تو پھر سارے اللہ کے احکامات کو اور آخرت کو ویسے ہی مانتے ہیں، اور وہ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے۔ پھر آپ 10ویں آیات کو دیکھیں تو اس میں جو آیات ہے وہ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ تو یہ جو مال اولاد ہے، عرب میں دو چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھی۔ ایک ان کا جتنا وہ پیسہ کماتے تھے، جو مال تھا، وہ آج بھی ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں۔ دوسرا ان کا اولاد، ان کا جتھا، وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ جس کی زیادہ اولاد ہوتی تھی اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی تھی اپنے قبیلے میں، اور جس کا مطلب زیادہ وہ جتھا اور اسٹرانگ ہوتا تھا تو اس کو وہ لوگ اپنے زیادہ بہتر اور برتر سمجھتے تھے، اور جب وہ باپ بیٹھتا تھا تو ان کے 10 12 15 بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے عرب میں شادیاں بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال ہے اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہو اور اس کو برتری کا معیار سمجھتے ہو، یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر تم نے اللہ پہ تمہارا بھروسہ نہ ہوا، یقین نہ ہوا، اور تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے رہے اور انہی چیزوں میں پڑے رہے، تو یہی جو تمہاری چیزیں ہیں، یہ جو تم لوگ ہو، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جو ان آیات میں ایکسپلین ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔